نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله مثل الأعلى آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھنے میں صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے جمعہ کو میں نے چند باتیں حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کی تھیں۔ تھوڑی سی باتیں اور سنیں، اور سننے کے بعد اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے للہ مثل الاعلیٰ، اس کا معنی سمجھیں کہ اللہ کے لیے ہی مثل اعلیٰ ہے، اللہ ہی کے لیے مثل اعلیٰ ہے۔ اب مثل اعلیٰ کیا ہے کہ اللہ کی شان سب سے بڑی ہے۔ مثل اعلیٰ کیا ہے کہ اللہ کی شان سب سے بڑی ہے، سب سے بڑی شان اللہ کی ہی ہے۔ اب اللہ کی شان تو الوہیت کی دلیل، الوہیت کی دلیل نبوت ہے۔ الوہیت کی، اللہ کے الوہیت کی دلیل نبوت ہوتی ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کی شان ہوتا ہے۔ الوہیت کی دلیل نبوت ہوتی ہے، اور نبوت کی دلیل ولایت ہوتی ہے۔ نبوت کی دلیل ولایت ہوتی ہے۔ تو اللہ کی شان سب سے بڑی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کی شان، حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کی شان، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کی شان، یہ سب کے سب اللہ کی شان، مگر ان میں اللہ کی سب سے بڑی شان میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی شان اللہ کی۔ تو اللہ کی شان میرے آقا، اور پھر میرے آقا کی شان حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئیں، جتنے بھی انبیاء کرام آئیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہوں، حضرت نوح علیہ السلام ہوں، عیسیٰ روح اللہ تک، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر تھے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کے مظہر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مظہر ہیں۔ ایسے ہی جتنے ولی ہوئے یہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے مظہر ہیں، مگر حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار کائنات کی ذات کے مظہر ہیں، ذات کے مظہر ہیں۔ تو الوہیت کی دلیل نبوت ہے، نبوت کی دلیل ولایت ہے۔ اب میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اور پھر اللہ کی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اولیاء کرام۔ اب چونکہ تمام انبیاء کرام چونکہ اللہ کی شان ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں اللہ کی سب سے بڑی شان ہے۔ ایسے ہی تمام اولیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، مگر تمام اولیاء میں سب سے بڑی شان حضور کی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ اللہ کی سب سے بڑی شان ہے، سب سے بڑی شان ہے۔ قرآن شریف میں دو چار جملے اس پہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ قرآن شریف میں آیت آئی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی ایسی شان ہے، یہ اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو سکون دو، اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو سکون دو۔ اب اس کو روایت کس نے کیا ہے؟ امام حاکم نے المستدرک میں، راوی ابو العالیہ ہیں، انہوں نے کس سے سما کیا ہے؟
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں سب سے بڑے مفسر، حبر هذه الامہ جن کا لقب ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں سب سے بڑے مفسر کا نام عبداللہ ابن عباس ہے، انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ جانتے ہو کہ اللہ کا ذکر کیا ہے جس سے دلوں کو سکون دیا جائے؟ اللہ کی شان بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی شان ہے۔ تو کہا، حضرت جبریل آئے، قاضی ایاز نے شفا شریف میں بھی نقل فرمایا ہے، امام سمرقندی نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اللہ فرما رہا ہے، حضرت جبریل نے عرض کیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون دیا جائے تو اللہ کا ذکر کیا ہے سرکار آپ جانتے ہیں؟ سرکار نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت جبریل بولے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب سے کہہ دو ذکر محمد ہوا ذکر اللہ، جو محمد کا ذکر ہے وہی خدا کا ذکر ہے۔ ایسی شان کے مالک ہیں، ایسی شان ہے حضور کی۔ یہی نہیں ہے، پوچھا گیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کی رسی کون سی ہے، کس کو تھام لیں؟ تو بتایا اللہ تعالیٰ نے، ارے اللہ کی رسی جو میں نے کہا ہے کہ تھام لو، مصطفیٰ کی ذات اللہ کی رسی ہے، جو مصطفیٰ کے دامن کو پکڑ لیا وہ خدا سے وابستہ ہو گیا ہے۔ ایسی شان ہے حضور کی۔ پوچھا گیا صراط المستقیم، ہم دعا کرتے رہتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ میں نے کہا مولا یہ سیدھی راہ ہے کیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پوچھا گیا صراط مستقیم کیا ہے؟ کہنے لگے محمد مصطفیٰ کی ذات ہی صراط مصطفیٰ ہے، صراط مستقیم ہے، صراط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو بتائیے یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے، سب سے بڑی شان۔ پھر حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بات اور عرض کروں یہاں پہ، وقت اتنا رہتا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حسنین کریمین ہیں، حسنین کریمین ہیں، کھیل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو زیادہ پیار کرنے لگے، زیادہ پیار کرنے لگے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دیکھ رہی ہوں کہ امام حسن سے زیادہ پیار کر رہے ہیں، نظر التفات امام حسن پہ زیادہ ہے۔ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، ارشاد فرمایا فاطمہ تجھے معلوم ہونا چاہیے اس حسن بیٹے سے ایک میرا بیٹا اور پیدا ہوگا جس کو دنیا عبد القادر جیلانی کے نام سے جانے گی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیان فرما رہے تھے، اس پہ بہت تفصیلی بیان ہو سکتا ہے مگر میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میں یہ بات عرض کر دوں کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا میرے میرا میرے پیرا یا غوث اعظم میرے غوث سرکار کہتے رہتے ہیں، یہ کہتے رہتے ہیں، یہ ہم غوث اعظم کا ذکر نہیں حضور کی شان بیان کرتے ہیں، ان کا ذکر کر کے حضور کی شان بیان کرتے ہیں اور حضور کا ذکر کر کے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کی شان بیان کیا کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ ہے، آپ کی عظمت یہ ہے، پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء کے سردار، اور ان کے بیٹے حضور غوث الاعظم تمام اولیاء کے سردار۔ سرکار کی امت سب سے زیادہ ہوگی، جنت میں کتنی صفیں لگیں گی؟ 120۔ کتنی؟ جنت میں 120 صفیں، 40 صفیں حضرت آدم سے عیسیٰ روح اللہ تک جتنے انبیاء ہیں سب کی امتوں کی رہیں گی، 40 صفیں، اور 80 صف میرے سرکار کی رہے گی، سرکار کے امتی کی رہے گی، سرکار کی امت سب سے زیادہ۔ اچھا یہاں میں ایک مرتبہ میں نے بیان بھی کیا تھا کہ میں کہتا رہتا ہوں آپ غوث اعظم ہم کہتے ہیں تو آپ فتوے لگا دیتے ہیں، غریب النواز ہم نے کہا تو شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں، 11ویں پہ فتوے، اس پہ فتوے، اس پہ فتوے۔ میاں اگر آپ ہمیں مشرک کہتے رہیں گے تو پھر یہ 80 صف آپ جنت میں کہاں سے لے کے جائیں گے؟ 4 ہی تو ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، یہ سب سنی ہیں، یہ سب سنی ہیں۔ اب آپ کتنے بچو گے پھر؟ تو پھر آپ 80 صف کہاں سے لاؤ گے؟
80 صف. اور یہاں ایک عقیدے کا نقطہ بتا دوں، آج ہمارا نوجوان پریشان رہتا ہے، یار میں کدھر جاؤں؟ یوٹیوب پہ دیکھو، وہ بھی قرآن سے بیان کر رہا ہے، وہ بھی حدیث سے بیان کر رہا ہے، ادھر بھی قرآن ہو رہا ہے، ادھر بھی حدیث ہو رہی ہے، ہم کدھر جائیں؟ مسلک حق کا کون سا ہے؟ میں آپ کو ایک پیمانہ بتاتا ہوں، ادھر مت دیکھیں کیا ہو رہا ہے، صرف ایک پیمانہ بتاتا ہوں. آپ اس مسلک کی طرف چلے جائیں جس مسلک میں غوث اعظم ملتے ہیں، آپ اس مسلک میں جائیں جس میں غریب النواز ملتے ہیں، آپ اس مسلک میں جائیں جس میں مسعود غازی رہتے ہیں، آپ اس مسلک میں جائیں جس میں حضرت صابر پاک رہتے ہیں، مخدوم ماہمی رہتے ہیں. دنیا کے تمام مسلک کو دیکھیں گے، اگر وہ کوئی ایک مسلک ہے جسے اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے. آپ مجھ سے پوچھیں، آپ کبھی پریشان نہ ہوا کریں، میں تو آپ کو 12 سال سے کہتا ہوں، جو بھی عالم ملے، مفتی ملے، عوام ملے، نمازی ملے، غاز جو ملے، ہمارے اہل سنت کے عقائد پر اعتراض کرتا ہے، آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، آپ میرے پاس لے کے آئیں، میرے پاس لے کے آئیں. آپ مجھ سے پوچھیں، میں 1400 سال تک اپنے بزرگوں کے نام بتا دوں گا آپ کو. میں 100 سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارا تسلسل اتنا قوی ہے. آپ مجھ سے پوچھیں اس صدی میں ہمارا امام کون تھا، حدیث کا امام کون تھا، فقہ کا امام کون تھا، اور اصول کا امام کون تھا، ولی کون گزرا ہے، پیر کون گزرا ہے. یقین مانے آئے آفس میں 1400 سال تک میں گنوا دوں گا، کوئی اور مسلک والے نہیں گنوا سکتے. کیوں؟ کیونکہ 100 سال پیچھے جائیں گے تو ہمارے بزرگوں کا نام آئے گا، 100 سال پیچھے جائیں گے تو ہمارے بزرگوں کا نام آئے گا. بس ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے، ہم لوگوں نے وکیل کمزور پکڑے ہوئے ہیں، کیس بڑا مضبوط ہے، اہل سنت کا بڑا مضبوط کیس ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 80 صفحے ہوں گی میرے سرکار کی امت کے، تو اگر ہمیں آپ مشرک کہتے رہیں گے تو 80 صفحے لائیں گے کہاں سے؟ تو 80 صف پوری کیسے ہوگی؟ 80 صف اس طرح پوری ہوگی کہ غوث اعظم کھڑے ہوئے سارے قادری کھڑے ہو جائیں گے، غریب النواز کھڑے ہوئے سارے چشتی کھڑے ہو جائیں گے، صابر پاک کھڑے ہوں گے سارے صابری کھڑے ہو جائیں گے، سہر وردی کھڑے ہو جائیں گے، نقش بندی کھڑے ہو جائیں گے. جب سارے سلسلے والے جنت میں چلے جائیں گے تو 80 صف مکمل ہو جائے گی، 80 صف مکمل ہو جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا، اور ایک بات یہاں اور عرض کر دوں، بات وقت ہو گیا ہے، وقت ہی نہیں بچ پاتا ہے بالکل، کہ جتنے بھی سلسلے والے ہیں سب کو فیض میرے غوث اعظم کا ہے، سب کو فیض میرے غوث اعظم. کسی کے آپ مرید رہیں، کسی کے مرید رہیں. میں آپ کو بتا دوں، ایک دو مثال دے دیتا ہوں. خراسان میں عطائے رسول سلطان الہند فتح خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، خراسان میں مراقبے میں تھے. جب حضور غوث الاعظم نے فرمایا تھا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردن پر ہے. خراسان میں غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ نے گردن جھکا دی تھی اور کہا تھا بل راسی وائنی، سرکار صرف گردن پر نہیں ہے، غریب نواز کی آنکھوں پہ بھی ہے اور سر پہ بھی آپ کا قدم ہے. تو یہاں بھی فیض غوث اعظم کا ہے، یہاں بھی ہے. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سلسلہ بتا دیتا ہوں. 14 سال عمر تھی ان کے، شیخ ابو نجیب رحمۃ اللہ علیہ ان کو لے کے گئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں، اور یہ پڑھ کے گئے تھے، معقول اور معلوم کا پورا علم تھا ان کو. 14 سال عمر ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی. بتا یہ رہا ہوں غوث اعظم کا فیض ہر طرف ہے، ہر طرف ہے. کسی کے بھی مرید رہیں آپ، گئے غوث پاک نے یوں ہاتھ رکھا، سب غائب ہو گیا. 14 سال عمر تھی شیخ شہاب الدین سہروردی کی، ہاتھ رکھا سب غائب ہو گیا. سوال کیا غوث پاک نے، کچھ پتہ نہیں شیخ شہاب الدین سہروردی کو. حضور غوث الاعظم نے پھر ہاتھ رکھا، فرماتے ہیں علم کا سمندر آ گیا میرے اندر، سمندر آ گیا. تو اگر سہروردی سلسلے میں مرید ہو تو یہ بھی فیض غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، غوث اعظم کا ہے. بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اگر نقشبندیہ سلسلے میں مرید ہو تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بخارا سے گزرے تھے اور فرمایا تھا 157 سال کے بعد یہاں پہ ایک میرا بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام بہاؤالدین ہوگا. تو یہ بھی فیض، اگر بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہیں یا اس سلسلے میں، یہ بھی فیض غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. چشتیہ میں بھی فیض غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے.
قادری تو وہ خود ہی ہیں. ہاں عرب میں 3 سلسلے اور چلتے ہیں، وہ بھی بتا دیتا ہوں. عرب میں 3 سلسلے چلتے ہیں. ایک سلسلہ ہے شاذلیہ، ایک سلسلہ ہے مشیشیہ، ایک سلسلہ ہے مرسیہ. میں آپ کو بتاؤں یہ بھی سب فیض ہے حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا. اہل عرب میں بھی غوث اعظم کا فیض جاری ہے. یہ ابو الحسن شاذلی صاحب حزب البحر جن کو کہتے ہیں، 18 بحر ہوئے ہیں نا، اس میں سب سے مشہور حزب البحر ہے ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ کس کے مرید ہیں؟ آپ ان کی تاریخ پڑھیں. یہ کس کے مرید ہیں؟ حضرت مولائی عبدالسلام بن سلیمان مشیشی کے. یہ مصر کے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کے مرید ہیں، ان کے پیر و مرشد عبدالسلام بن سلیمان مشیشی. سلیمان یہ بادشاہ تھے. تو جب یہ بادشاہ تھے تو ایک بچہ پیدا ہوا ان کے ہاں، عبدالسلام. سلیمان کے ہاں عبدالسلام پیدا ہوئے. آواز آئی کہ مراکو کا کتب یہ ہے، مراکو کا کتب یہ. آواز آئی. حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ بغداد سے گئے مراکو، اور سلیمان سے کہا اپنے بیٹوں کو بلاؤ. انہوں نے بلایا. غوث پاک نے کہا یہ نہیں ہے. دوسرے کو بلایا، کہا یہ بھی نہیں. کہا تیسرے کو بلایا، یہ بھی نہیں. تو کہا حضور ایک چھوٹا سا بچہ میرے ہاں بھی پیدا ہوا ہے، کہا اس کو لایا جائے. جب غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا گیا، غوث اعظم نے فرمایا مراکو کا کتب یہ اعلان کیا گیا ہے، یہ میرے دربار میں پیش کیا گیا تھا. تو سلسلہ مشیشیہ میں بھی اگر کوئی بیعت ہوتا ہے یہ فیض ہے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب ابو الحسن شاذلی یہ ان کے مرید ہیں. یہ جو شاذلی سلسلہ چلا ہے یہ ان کے مرید ہیں، عبدالسلام بن سلیمان مشیشی کے. تو اب عبدالسلام کو فیض حضور غوث الاعظم کا ہے، تو ابو الحسن شاذلی کو بھی فیض غوث اعظم کا ہے. تو شاذلی سلسلہ بھی غوث اعظم کے شذر ولایت کی ایک شاخ ہے. تیسرا آتا ہے مرسیہ. عرب میں چلتا ہے، یہ یہاں ہندوستان میں نہیں اتنا پائے جاتے ہیں. اب اس پہ تو میں ابھی کم سے کم 50-60 سلسلے گنواتا آپ کو کہ سب غوث اعظم کے فیض سے ہیں، سب غوث اعظم کے فیض سے ہیں. تو مرسیہ شیخ ابو العباس المرسی، ان سے مرسیہ سلسلہ چلا. یہ کس کے مرید ہیں؟ یہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں. تو جو مرسیہ سلسلہ چلا ہے یہ بھی حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے. تو ہر جگہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. مرے تو غوث اعظم کی محبت میں، دنیا میں زندہ رہیں تو غوث اعظم کی محبت میں، محشر میں جب اٹھائے جائیں تو غوث اعظم کی محبت میں اٹھائے جائیں. غوث اعظم فرماتے ہیں تو کمزور ہو سکتا ہے تیرا غوث کمزور نہیں ہے. فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والا جو شخص بھی قیامت تک ہوگا، جب تک وہ جنت میں نہیں چلے جائے گا عبد القادر جنت میں نہیں جا سکتا ہے. ہم ایسے غوث اعظم کے ماننے والے ہیں. تو جب محبت کرتے ہیں اس کا اظہار بھی کیا کریں. یہ چند باتیں ہم نے عرض کر دیں، اللہ قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. 14 سال عمر ہے شیخ شہاب